بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی قصے، کئی واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں شاید آپ لوگوں نے کم ہی سنا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بار بحرین سے مشک عنبر آئی، تو آپ نے فرمایا کوئی شخص ہے جو ان کو تولے تاکہ میں مسلمانوں میں یہ بانٹ دوں۔ تو کسی نے آواز نہیں دی، ایک آواز آئی، بی بی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ تو حضرت عمر خاموش رہے۔ اس کے بعد دوبارہ کہا کہ کون ہے جو اس مشک عنبر کو تولے گا تاکہ میں مسلمانوں میں بانٹ دوں۔ دوبارہ پھر بی بی عاتقہ نے آواز دی کہ میں کر دوں، میں تول دوں۔ تو آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون اس مشک عنبر کو تولے گا تاکہ میں مسلمانوں میں بانٹ دوں۔ تیسری بار پھر بی بی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے امیر المومنین میں تول دوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، آپ اس کو تول نہیں سکتی۔ تو کسی دوسرے صحابی کو کہا کہ آپ تول دیں۔ پھر اپنی بیوی کو کہنے لگی میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم وہ مشک عنبر تولو اور پھر وہ تولتے ہوئے تمہارے ہاتھوں کو لگ جائے، پھر تیرے کپڑوں کو لگے، اور پھر تو اس خوشبو کو سونگے، محسوس نہ ہو کہ میرے میں یہ آ جائے۔ تو اس لیے میں تجھے منع کر رہا ہوں، اس کو نہ کیا، تم نے نہیں تولنا۔ یہ ان کی کتنی پرہیزگاری تھی۔ ان کی مثالیں تو بہت ساری ہیں عدل و انصاف کے بارے میں، لیکن یہاں پر تو انہوں نے انتہا کر دی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو تولو تاکہ میرے حصے میں اگر کہیں زیادہ نہ آ جائے تو دوسرے مسلمانوں کو کم ملے، ان کے حصے کا میرے پاس زیادہ آ جائے۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز جس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے پاس بھی مشک عنبر آئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے تھے مشک عنبر کا فائدہ اٹھانا صرف اس کو سونگھنا ہی تو ہے، اس کی خوشبو لینا ہی تو ہے۔ اگر اس کی خوشبو لے لی تو اس کا آپ نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو منع فرمایا تھا کہ تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تم نے نہیں تولنا۔ اتنے پرہیزگار تھے۔ کاش کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے کچھ لوگ آ جائیں، پرہیزگار ہوں، جو ہمارے حکمران بنے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خود جو عوام ہیں ہم پرہیزگار نہیں ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔